بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی عظیم عبادت ہونے کے ضمن میں یہ بات جاننا انتہائی اہم ہے کہ اس روزے، اس عظیم عبادت کے آداب کیا ہیں۔ تو جب ہم روزے کے آداب سے متعلق بات کرتے ہیں تو یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے اندر کچھ عادات ایسی ہیں کہ جو اگر ہم روزے کی حالت میں کرتے ہیں تو وہ عادات ہمارے روزے کو فاسد کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نشے کی عادت ہے، کسی کو نشے کی لت پڑی ہے، کوئی ہلکا سا نشہ کرتا ہے، سگریٹ، تمباکو یا دوسرے پان کھانے کا نشہ وغیرہ، تو یہ چیزیں عام عادتیں ہیں لوگوں میں، یا سگریٹ پینے کا یا تمباکو پینے کا نشہ ہے، یا اور طرح کے اس طرح کے ہلکے نشے ہیں جن کو ہم عام زندگی میں کرتے ہیں۔ چونکہ روزے کی تشریح میں، جیسے آپ نے لغوی اعتبار سے سنا کہ روزے کی تشریح میں آتا ہے اکل و شرب اور بیعال، یعنی بیویوں سے صحبت کرنا، تو کیا اس طرح کی چیزوں پر اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں، یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کریں، تو کیا اس سے ہمارے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اس کو ہم دو مختلف اصطلاحات میں بیان کریں گے۔ ایک ہے مفسدات الصوم، یعنی روزے کو توڑ دینے والی چیزیں، روزہ ختم کر دینے والی چیزیں جن سے روزہ باقی نہیں رہتا، اور کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی آتی ہیں روزے کے اندر کہ جن کو ہم مکروہات الصوم کہیں گے، یعنی روزے کی حالت میں ان چیزوں کا کرنا جو ہے ناپسندیدہ ہے، ان کا بھی چھوڑنا ضروری ہے، لیکن تاہم ایسی چیزوں سے، جیسے مثلا کسی شخص نے بری بات زبان سے نکالی، کسی کو گالی دی، تو اس کا بھی ضروری ہے کہ یعنی کوئی برا لفظ اپنی زبان سے نکالا، جیسا کہ عام طور پہ عام زندگی میں غصے کی حالت میں لوگ کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی چیز روزے پر کس طرح کا اثر ڈالتی ہے، کیا اس کو کس درجے میں لے لیں گے، مفسدات کے درجے میں لیں گے یا مکروہات کے درجے میں لیں گے؟ اور اس طرح سے کچھ تیسری قسم کی چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں کہ جو روزے پر بالکل کوئی اثر نہیں ڈالتی ہے، نہ وہ مفسدات میں اور نہ مکروہات میں شمار ہوتی ہے، تو ہم ان کے کرنے سے، جیسے کہ مثلا کوئی شخص رمضان کے روزے کے دوران کوئی شخص جو ہے وہ سو گیا، یا کبھی کبھی وہ بھولے سے کوئی پانی وغیرہ پی لیتا ہے، اسے روزہ یاد نہیں ہوتا، تو کیا اس سے ہمارے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کس طرح کا فرق واقع ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ مسلسل مفتی سید محمد ابراہیم صاحب حمدانی موجود ہیں، جو فقہی اعتبار سے روزے کے آداب سے متعلق بات کریں گے، اور خاص طور پہ مفسدات الصوم یا مبطلات الصوم کہیے، یا مکروہات الصوم کہیے، یا وہ مباحات الصوم جو ہے، یہ مختلف درجے ہیں فقہا نے مرتب کیے ہیں، ان سب پر روزے کے اندر کیا خیال رکھنا ضروری ہے، مفتی سید محمد ابراہیم صاحب سے معلوم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں روزے دار کا ان تمام چیزوں سے الگ رہنا اور ان سے اجتناب کرنا، بچنا بہت ضروری ہے، جو روزے کی صحت کو یعنی روزہ ہی خراب کر دیتی ہیں سرے سے، اور پھر روزے کی قضا یا اس قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے جو روزہ تو صحیح ہو جاتا ہے لیکن روزے کی ثواب اور اس کی روحانیت اور اس کی جو اصل خصوصیت ہے روزے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا اثر نہیں رہتا ہے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے اگرچہ روزہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہو جاتی ہے، تو اس میں اگر کسی شخص نے مثلا روزہ رکھنے کے بعد اس نے کسی عذر کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے کھانا کھایا یا کوئی چیز پی لی، یا اور اس طرح کی کوئی چیز جو کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہوتی ہے وہ استعمال کی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، کیونکہ مثلا اگر ایک شخص سفر کے لیے نکلا تو شریعت نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اگرچہ بہتر اس کے لیے ہے کہ روزہ وہ پورا کرے۔ اسی طرح سے ایک شخص بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا یا اس کو ایسی مجبوری ہے کہ اب روزہ توڑنا ہے،
تو روزہ توڑ سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اس نے کوئی چیز کھا لی یا دوائی کا استعمال کیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر قضا واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد یاد ہوتے ہوئے کہ میں روزے دار ہوں، پھر بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر کھایا یا کوئی چیز پی لی یا ازدواجی تعلقات قائم کیے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا بھی واجب ہے، ساتھ ساتھ میں کفارہ بھی اس کے اوپر واجب ہے، لہٰذا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو صبح اٹھا اور اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، روزے کی نیت ہی نہیں کی اور پھر کھایا اور پیا، تو اس کے اوپر صرف قضا لازم ہے۔ لیکن ایک شخص جس نے روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد پھر توڑا تو اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص نے بھولے سے کھانا کھا لیا یا کوئی چیز کھا لی، اسے یاد نہیں ہے، تو اس کے اوپر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، کیونکہ حدیث میں بھی موجود ہے کہ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ ہاں، فقہاء نے تفصیل لکھی ہے کہ اگر اس شخص کو کھانے کی ضرورت ہے اور وہ کمزوری محسوس کر رہا ہے اور تم نے دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے تو اسے یاد مت دلاؤ، لیکن اگر وہ طاقتور شخص ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں تھی تو پھر وہاں پر بہتر ہے کہ آپ اسے یاد نہ دلائیں اور اس کو کھانا کھانے دیں۔ اسی طرح سے ایک شخص کو معلوم ہوا، مثلا بھولے سے اس نے کھانا کھا لیا اور اسے لگا کہ اب میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر اس نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا کہ اب میرا روزہ نہیں ہے، لہٰذا وہ کھانے بیٹھا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ اب ٹوٹ گیا اور اس کے اوپر قضا لازم ہے۔ اسی طرح سے روزے دار روزے کی حالت میں حیض یا نفاس کا خون آ گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس دن کی قضا واجب ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ روزے پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا ہے۔ مثلا روزے کی حالت میں کسی نے نہایا ٹھنڈک کے لیے یا اسے ضرورت تھی تو اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یا بدن پر کسی طرح کی کوئی دوائی لگائی یا کوئی تیل لگایا، اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عطر کا استعمال کیا، خوشبو کا استعمال کیا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں کسی شخص نے مثلا دریا میں ڈبکی لگائی، اب اس کے کان میں پانی چلا گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے وہ داخل نہیں کیا، وہ چلا گیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ یا پھر آدمی جا رہا تھا تو اس کے منہ میں کوئی مکھی چلی گئی یا گرد و غبار چلا گیا یا دھواں خود بخود چلا گیا تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ناظرین محترم، روزے کے مفسدات سے متعلق آپ نے واقفیت حاصل کی، کما حق ہو، ہم اس کی پوری تفصیل نہیں کر سکتے، تاہم ایک چیز کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چند کے فقہی اعتبار سے اس شخص کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ اس کے روزے میں فرق پڑے گا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس شخص کے روزے کی، لیس للہ حاجۃ من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹی بات اور جھوٹ کہنا روزے کی حالت میں نہیں چھوڑے گا تو اللہ پاک کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو فقہاء نے یہ بات طے کی ہے کہ یہ روزے کی ڈگری کو کم کرتا ہے، لیکن روزے کی اصل پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اصل مطلب یہ کہ صبح سے شام تک جو روزے کی تشریح ہے شرعی اعتبار سے، اس پر روزہ تو اس کا ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ادا جو ہے یہ انتہائی ناقص ہے، اس کے اندر کوتاہیاں ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس لیے یہ اصل میں روزہ جو ہے یہ ہمیں ایک ڈسپلن میں ڈال دیتا ہے۔ جھوٹ مت بولو، کسی کی غیبت مت کرو، یا وہ چیزیں جو کرنی زبان سے لغو کلام مت نکالو، یہ اصل میں روزہ ہمیں ڈسپلن میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ چیزیں روزے پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، فقہی اعتبار سے روزہ پورا ہے، تاہم اس کے ثواب اور اس کی ڈگری میں کم کر دیتا ہے، اس کے درجے کو رتبے کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزے میں پورا نظم و ضبط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔